وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ میرے نوجوانوں، آج اللہ نے مہلت دی ہے، تم عمل سے دور ہو۔ جب یہ موت قریب آئے گی، اللہ نے قرآن مجید کے اندر بڑی بہترین بات کی، اور اللہ سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ سورۃ المنافقون کی تلاوت کرو، پڑھو، آیت نمبر 10 میں اللہ نے کہا، اللہ نے آج موقع دیا ہے، اللہ کی عبادت کر لو۔ یہ نئے سال کا جشن، یہ سال ہمیشہ آتا رہے گا جب تک تمہاری زندگی رہے گی، لیکن ایک مرتبہ اگر موت آ گئی، ایک مرتبہ اگر موت آ گئی، اللہ کی قسم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على الأعلمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہم لا حول ولا قوة الا بک۔ تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اللہ تعالی ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک ہے، جس نے نہ اپنے لیے اولاد بنایا نہ جس کی کوئی بیوی ہے۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس جہاں فانی میں لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ بے پناہ انگنت لا تعداد درود و سلام ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے ہادی عالم اور رہبر کائنات بنا کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج 31 جنوری بروز جمعہ آپ کی اپنی مسجد عباد الرحمن میں جس موضوع پر کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ موضوع ہے
نئے سال کا جشن اور مسلم نوجوان. قرآن مجید اگر ہم گہرائی سے پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالی نے ہم سے پہلے جتنی بھی قومیں اس دنیا کے اندر بھیجیں انہیں ان کے دور میں بڑا اونچا مقام اور بڑی بلندی اللہ نے عطا کی. لیکن اللہ کا جو ایک قانون ہے کہ عمل کی بنیاد پر بلندی عطا کرنا اور نافرمانی کی بنیاد پر بندے کے لیے ذلت، مسکنت اور پستی کو لکھ دینا، اس قانون کی بنیاد پر اللہ نے بڑی سے بڑی قوموں کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا. مختصراً ان قوموں کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے یہاں نقل کی ہیں جو آپ تک پہنچانا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ آگے کی بات سمجھنے میں آسانی ہو. قرآن مجید پڑھیے آپ، سورہ آل عمران کی تلاوت کیجیے، آیت نمبر 33. اللہ نے کہا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ تعالی نے لوگوں میں سے چن لیا کس کو؟ آدم علیہ السلام کو، ونوحا اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو، ان کے خاندان کو، اور سیدنا عمران کے آل و اولاد اور ان کے خاندان کو. کن پر چن لیا اللہ نے؟ علی العالمین، ساری دنیا کی انسانیت اور لوگوں پر. یعنی اس دور میں زمین پر جو لوگ آباد تھے ان تمام لوگوں میں اللہ نے ان 4 اشخاص اور ان کے خاندان کے لوگوں کو چن کر کے انہیں اللہ نے بلندی دی. اور بلندی کے طور پر کیا کیا اللہ نے؟ ان کے خاندان میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا، ان کے خاندان میں اللہ نے رسولوں کو بھیجا، ان کے اوپر اللہ رب العزت نے کتابوں کو نازل کیا. پڑھے آپ قرآن مجید سورۃ الحدید کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 26 میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اللہ نے کہا کہ ہم نے نوح کو بھیجا اور ابراہیم کو بھیجا علیہم الصلاۃ والسلام، ان دونوں نبیوں کو اللہ نے بھیجا، ان دونوں رسولوں کو. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اللہ نے انہیں کیسے بلندی دی؟ دنیا میں اللہ اپنے بندوں کو جو اعجاز عطا کرتا ہے نا، کہہ لیجئے جو تمغہ اور تاج، ان میں سب سے بلند تمغہ نبوت اور رسالت کا ہے. اگر زمین پر نبی موجود ہو، کائنات کا امیر سے امیر ترین شخص نبی کے پیر کے دھول کے برابر نہیں ہے. اگر زمین پر نبی موجود ہو، کائنات کا سب سے مضبوط، سب سے خوبصورت، سب سے توانا شخص بھی نبی کے قدموں کے دھول سے بھی اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. نبوت جو ہے اللہ کے جانب سے یہ سب سے اعلیٰ قسم کا اعجاز ہے، کہہ لیجئے سب سے بڑی سرٹیفکیٹ ہے اللہ کے جانب سے. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام ان دونوں کے خاندانوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اللہ نے ان کے خاندان میں نبوت دی، وَالْكِتَابَ، اور اللہ نے کتاب بھی نازل کی. یہ اللہ نے ان کو بلندی عطا کی، نبوت دے کر کے، کتاب نازل کر کے کہا فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ہاں، ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو ہدایت یافتہ تھے اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ فاسق و فاجر تھے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے سورۃ النمل کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. کہا اللہ نے کہ ہم نے داؤد اور سلیمان، یہ بھی پچھلی قوموں میں سے ہیں، کہا ان دونوں کو ہم نے علم عطا کیا، علم کی بنیاد پر ہم نے انہیں فضیلت دی. اس کے بعد کہا
ان دونوں نے الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنے ایمان والے بندوں میں ہمیں فضیلت عطا کی. دیکھیں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں نبیوں کا اللہ نے تذکرہ کر کے کہا کہ ان دونوں کو اللہ تعالی نے کہہ لیجئے کہ نبوت دی، رسالت دی، علم عطا کیا، اور اس علم کی بنیاد پر اس دور کے تمام لوگوں پر اللہ نے فضیلت عطا کی. فضیلت کا یہ سلسلہ چلتے چلتے بنی اسرائیل تک آیا، بنی اسرائیل تک، جن میں یہود و نصارہ دونوں شامل ہے. یاد رکھیے گا جب بنی اسرائیل کہا جائے تو اس سے مراد صرف یہودی نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل سے مراد یہود و نصارہ دونوں ہیں. اس میں اللہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 میں اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ نے کہا اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ، یہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے. کہا اللہ نے اے اسرائیل کی اولاد ذرا یاد کرو میری اس نعمت کو، میرے اس انعام کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور پوری دنیا کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کی یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب ذرا غور کریں ان آیات کے بتانے کا مقصد کیا ہے. ان آیات کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان پر اللہ کا یہ بڑا احسان رہا، اور یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل رہا کہ اللہ نے انہیں اس دور کی تمام انسانیت پر فضیلت دی، فوقیت دی، انہیں ایک اللہ نے مقام دیا. لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے اللہ کے جانب سے دی گئی اس فضیلت کا غلط استعمال کیا اور اللہ کے جانب سے دی گئی فضیلت کو اپنے لیے جنت جانے کا سرٹیفکیٹ سمجھ لیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، نبیوں کو قتل کیا، اللہ کے متعین کردہ حدود کو توڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فضیلت چھین لی اور انہیں اللہ نے قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا. بتانے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں اللہ نے نبوت دی، اللہ نے ان میں رسالت دی، اللہ نے ان پر کتابیں نازل کی، اور اللہ نے کہا کہ ساری دنیا کے لوگوں پر ہم نے تمہیں فضیلت عطا کی. لیکن جیسے ہی اللہ کی مخالفت کی، انہوں نے اپنے نبیوں کی لائی ہوئی شریعت میں منمانی تبدیلیاں کر لیں، اللہ نے جو حد مقرر کیے تھے ان حدوں کو پار کیا، تو اللہ رب العزت نے ان سے ان ساری نعمتوں کو چھین لیا، اور یہ اللہ نے لکھ دیا، کہہ دیجئے ان کی تقدیر میں، کہ قیامت تک کے لیے وہ اس دنیا میں ذلت کی زندگی بسر کریں گے. پڑھیے قرآن مجید سورۃ الاسراء کی تلاوت کیجئے، سورہ بنی اسرائیل جسے کہتے ہیں، آیت نمبر 4 پڑھیے. اللہ نے کیا کہا؟ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. کہا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے بنی اسرائیلیوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے، ان کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اور اللہ کی نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ نے کہا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے کتاب میں اس بات کا فیصلہ کر دیا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں دوبارہ فساد مچاؤ گے. اللہ اکبر. اللہ نے یہ لکھ دیا، تم پر انعام، تم پر احسان، تم پر اکرام. اللہ نے کہا مرتین، دوبارہ جو ہے تم زمین میں فساد مچاؤ گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اللہ نے کہا تم بہت بڑا فساد مچاؤ، بہت 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 بربادیاں کرو گے تم. اللہ نے ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس چیز کا فیصلہ کر دیا اللہ رب العزت نے. اور اللہ نے کہا کہ یہ جو نافرمانیاں کر رہے ہیں، یہ اللہ کے راہ سے جو ہٹے ہوئے ہیں، اس کا خمیازہ انہیں یہ بھگتنا ہوگا کہ یہ زمین میں فساد کریں گے. اور اس فساد کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے دو بڑے نبیوں کی زبانی، ایک داؤد علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام، ان کی زبانی اللہ نے اس بات کا اعلان کروا دیا کہ قیامت تک کے لیے ان یہود و نصارہ پر
اللہ کی ابدی لعنت، ابدی ذلت رہنے والی ہے۔ پڑھیے قرآن مجید، پڑھیے آپ سورۃ المائدہ کی تلاوت کیجیے، آیت نمبر 78 پڑھیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ بنی اسرائیل کے جو اہل کفر تھے وہ لعنت کیے گئے، کس کے ذریعہ؟ علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، کہ داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی۔ اللہ نے ان دونوں نبیوں کو کہا کہ انہیں بتا دو، تمہیں جو اللہ نے فضیلت دی تھی، تمہیں جو اللہ نے مقام و معیار دیا تھا، اللہ نے جو تمہیں دنیا کے اندر بلندی عطا کی تھی، اور تمہارے اوپر جو اللہ نے اپنی خاص نعمتوں کا نزول کیا، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کے متعین کردہ حدود کو توڑنے کی وجہ سے، اللہ نے آگے کہا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، انہوں نے گناہ کیا اور اللہ کے حد کو توڑ دیا۔ اللہ نے کہا اس کے پار نہیں جانا ہے، انہوں نے اس کے پار جا کر کے دیکھا۔ اللہ نے کہا یہ چیز ختم، حرام ہے یہ، انہوں نے ان حرام چیزوں کا ارتکاب کیا، تو اللہ نے کہا کہ ان پر ابدی لعنت لکھ دی گئی، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی لعنت کو لکھ دیا۔ بلکہ اس لعنت سے بری چیز تو اللہ نے انہیں دنیا میں ہی دی۔ پڑھیے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 60 کی تلاوت کیجیے۔ اللہ نے کہا قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ اللہ نے کہا کہ اس سے بھی بری چیز خالی ان کے اوپر لعنت نہیں ہوئی، اللہ نے کہا کہ من لعنہ اللہ، ایک تو اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اللہ ان پر غضبناک ہوا، اور غضبناک ہو کر اللہ نے کیا کہا وجعل منہم القردة والخنازیر، اللہ نے ان میں سے کچھ کو بندر بنا دیا اور اللہ نے کچھ کو سور اور خنزیر بنا کر کے رکھ دیا۔ یہ اللہ کا عذاب، اللہ نے بلندی دی، اس بلندی کا انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا، اس بلندی کا انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا، اللہ کے احکامات کو توڑے، نبیوں کی نافرمانیاں کی، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو پسے پشت ڈال دیا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان پر لعنت کی، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور اللہ نے انہیں سور اور بندر بنا کر کے اسی دنیا کے اندر اللہ نے عذاب دیا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت عظیم پیشن گوئی ہے۔ اتنی باتوں کو بتانے کا مقصد یہ پیشن گوئی آپ کو سنانا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ، کہا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے کہا، کیا کہا آپ نے کہا کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے۔ واقعہ ہے کتاب التوحید کے اندر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ واقعہ بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ صحابہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ابھی صحابی جو بیان کرنے والے ہیں اس حدیث کے راوی ہیں جو حدیث وہاں ذکر کی گئی ہے، کہتے ہیں کہ ابھی ہم نئے مسلمان ہوئے تھے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ زمانے جاہلیت میں مشرکین ایک درخت کے پاس، بیری کا ایک بڑا درخت تھا، وہاں اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے تھے اور وہاں بیٹھ کر کے تبرک حاصل کرتے تھے۔ تو کہا ہم بھی اللہ کے راہ میں نکلے تھے میدان جہاد میں، ہم نے کہا اللہ کے رسول اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، اللہ جیسے مشرکین ایک درخت کے پاس بیٹھتے ہیں اور اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں اور وہاں اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے ہیں، اپنی تلواروں کو لٹکاتے ہیں، اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی مقرر کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اسی چیز کا مطالبہ کیا جو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان کافروں کے لیے ایک معبود مقرر ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے بات کہی لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہی جن کی فضیلت کی میں نے بات کی پہلے، پھر ان پر اللہ کے عذاب کا میں نے تذکرہ کیا، کہا کہ تم ان کے راستے پر چلو گے، ایک ایک قدم ان کی مشابہت کرو گے، ایک ایک قدم، جہاں انہوں نے قدم رکھا وہاں تم بھی رکھو گے۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے کہا لو سلکوا
جحر ضب لسلکتموہ، ان میں سے اگر کوئی گوہ کے بل میں داخل ہوگا تو تم بھی داخل ہوگے. اور دوسری روایت جو میں نے پہلے آپ کو سنائی اس کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ ان میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ طور پر زنا کیا ہوگا تو تم بھی کرو گے. اللہ اکبر. ایسی یہود و نصارہ کی راہ پر ہم چلیں گے کہ انہوں نے جو جو کیا ہم سب کریں گے. صحابہ نے پوچھا الیہود والنصارہ، اللہ کے نبی آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کی راہ پر ہم چلیں گے، اس سے مراد یہود و نصارہ ہے. کہا فمن، تو اور کون ہے؟ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3456 اور کتاب احادیث الانبیاء کے تحت ذکر کیا ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی پیشن گوئی سنائی کہ وہ قومیں جو ہم سے پہلے گزر چکی ہیں ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے بالکل ویسے ہی جیسے وہ چل کے گئے. میں نے بہت تلاش کرنے کے بعد بہت ساری آیتوں کو میں نے دیکھا، دو باتیں یہاں لکھ کر کے لایا ہوں کہ آج ہم اور آپ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر کیسے ہیں. صرف دو مثالیں. پہلی مثال سورۃ النساء کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک جرم کا ذکر کیا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اللہ نے کہا کہ ان پر جو عذاب آیا وجہ کیا تھی؟ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، یہ سود کھاتے تھے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ اللہ نے انہیں سود خوری سے منع کیا تھا. اللہ کی قسم کہتا ہوں اس پوری مسجد میں بیٹھا ایک شخص بول دے کہ اس کا دامن سود کے چھیٹے سے بچا ہوا ہے، اللہ اکبر، میں سمجھوں گا وہ اللہ کا بہت بڑا نیک بندہ اور بہت نیک ولی ہے اللہ رب العالمین کا. غور کر کے دیکھیے، ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے. اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے مثال دی کہ یہ سود لیتے ہیں، سود دیتے، کھاتے، کھلاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں منع کیا تھا. آج کوئی مسلمان الا من رحم ربی، الا من رحم ربی، شاید ہمارے سماج میں کوئی ایسا مسلمان ہو جس کا سودی کاروبار سے دور دور تک کا تعلق نہ ہو. شاید کوئی ایسا مسلمان ہو. آج تو حالت یہ ہو گئی ہے، ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک دوست نے مجھے بتلایا کہ شیخ موبائل ایپلیکیشنز پر جو ہے لوگوں کو لون مل رہے ہیں بہت آسانی سے، آپ لون لے لیجئے. ایک بندے نے کہا کہ تم میرے لیے لون لے لو اور میں جو ہے تمہیں 1 لاکھ روپے دے دوں گا. بندے نے 40,000 روپے لون اٹھائے، جس کے لیے اٹھایا وہ پیسہ لیا اور رفو چکر ہو گیا حیدرآباد سے. اس کے بعد وہ لون بڑھ کر کے 2,80,000 ہو گئے. 2,80,000. کیا ضرورت کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں اگر زندگی بچانے کے لیے ایک روٹی جو آپ کی زندگی بچا لے اور وہ بھی سود کے پیسے سے آئے، اللہ کی قسم ویسی زندگی سے بغیر کھائے مر جانا بہتر ہے. بغیر کھائے مر جانا بہتر ہے. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا، اللہ اکبر، یہ کوئی عام بات ہے؟ کوئی مسلمان مجھے بتا دے کہ اس کا دامن سود سے بچا ہوا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کا بہت نیک بندہ ہے، اللہ کا بہت نیک بندہ ہے. اللہ نے بنو اسرائیل کو عزت دی، مقام دیا. جب انہوں نے نافرمانی کی اللہ نے ذلیل کیا. میں مثال دے کے بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ نے ہمیں بھی منع کیا ہے سود کھانے سے، ہمیں بھی اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے ہمیں بھی روکا ہے، لیکن ہم بھی انہی کی طرح کر رہے ہیں. بعض مولویوں نے تو اتنا بڑا ظلم کیا، بدبختوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ملک ہندوستان میں سود لینا دینا کھانا کھلانا جائز ہے. اللہ کے بندو، اللہ کا قانون سود کے بارے میں جو سعودی عرب میں ہے وہی ہندوستان میں ہے، جو ہندوستان میں ہے وہی بنگلہ دیش میں ہے، اور جو بنگلہ دیش میں ہے وہی قانون یورپی ممالک میں بھی ہے کہ سود حرام ہے، سود حرام ہے، سود حرام ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہم میں سے کون بچا ہوا ہے سود سے؟ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قدم بقدم چل رہے ہیں ہم، ان کے قدم بقدم چل رہے ہیں. پہلی مثال. دوسری مثال جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، بڑی معروف و مشہور حدیث ہے.
ابواب التفسیر میں ہے، حدیث نمبر 3095. راوی حدیث عدی ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ میرے گلے میں سونے کا صلیب لٹکا ہوا تھا. ابھی یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے پاس موجود تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ صلیب نکال کے پھینک دو. اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ بنی اسرائیل نے یا نصارہ نے اپنے عالموں کو، اپنے بھائی بیٹھ جائیے، وہیں بیٹھ جائیے، اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو کیا ہے، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. جب عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو کہا اللہ کے رسول، معاملہ تو ایسا نہیں ہے. کوئی عیسائی، کوئی یہودی اپنے عالم کو اللہ کے علاوہ رب نہیں بناتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا اچھی بات ہے، سنو یہ بتاؤ کہ اگر اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا ہے اور ان کے علماء کہیں حلال ہے تو کیا کرتے؟ کہا حلال سمجھتے. کہا چلو اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا اور ان کا عالم کہے یہ حرام ہے، کیا سمجھتے؟ کہا اسے ہم حرام سمجھتے. کہا فتلک عبادتہم، یہی ان کی عبادت ہے. پتہ یہ چلا کہ شریعت سازی کا حق، شریعت بنانے کا، شریعت سازی کا حق صرف اللہ کو ہے. حلال و حرام اور اس کا حکم دینے کا ذمہ دار صرف اللہ ہے. حتیٰ کہ نبی کے لیے بھی اللہ نے یہ نہیں چھوڑا کہ نبی کسی چیز کو اپنی مرضی سے حلال و حرام کہے. سورۃ التحریم اٹھا کے دیکھیے، اللہ کے نبی نے، بڑا مشہور واقعہ ہے، کہیں شہد پیا اپنی بیوی کے پاس. بعض بیویوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، ایک مہک آ رہی ہے عجیب قسم کی. کہا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، اپنے اوپر حرام کر لیا. اللہ نے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اللہ نے جو حلال کیا ہے آپ کون ہوتے اسے حرام کرنے والے ہیں. حلال و حرام کا حق، شریعت سازی کا حق صرف اور صرف یہ اللہ رب العالمین کو ہے. کسی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ بتلا دے، اے نبی لوگوں کو بتلا دیجئے کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے. اب نئے سال کا جشن، اکثریت ہماری نوجوانوں کی خاص کر کے، چاہے ہمارے بھائی ہوں یا ہماری بہنیں ہوں، آج وہ دن ہے کہہ لیجئے یا وہ رات ہے جس میں ہم بہت ساری چیزوں کو اپنی مرضی سے حلال کر لیتے ہیں، اپنی مرضی سے حلال کر لیتے ہیں. کیا یہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلنا نہیں ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلنا نہیں کہ اللہ نے جو حلال کیا اسے ہم حرام کر لیں اور اللہ نے جو حرام کیا اسے حلال کر لیں اپنی مرضی سے. میں آپ کو مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں. آپ باہر نکلیے، رات کے 11 بجے کے بعد آپ باہر نکلیے، آپ کو معلوم ہوگا ہمارے مسلم نوجوان، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، اللہ اکبر، نئے سال کے جشن میں بدمست ہے. نیا سال تو دور کی بات ہے، میں عام دنوں کی بات، فصلانسر پہ جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے میرا، جمعرات کے دن رات اتفاقاً میں پہنچ گیا، کہیں علم لے کر کے لوگ جا رہے تھے. ان آنکھوں نے دیکھا ہے، کسی کے کان سے سنا نہیں میں نے، ان آنکھوں نے دیکھا ہے بڑا سا گرین کلر کا علم ہمارے مسلمان بھائی لیے ہوئے ہیں، ڈی جے لگا کر کے سڑک پر ناچ رہے تھے، سڑک کے اوپر دین کے نام پہ. تو جشن تو دور کی بات ہے، یہ عالم ہو گیا ہے، یہ عالم ہو گیا. نبی نے کہا یہ چیزیں حرام ہیں، یہ ناچ گانا، یہ میوزک. اتنا دور کی بات، میں اسی قلعے دھان کوٹے کی بات بتا رہا ہوں میرے بھائی. ایک گھر میں میت ہو گئی، گھر میں میت ہوئی، بازو والے گھر میں شادی، 3 گھنٹے تک جس گھر میں میت ہوئی ہے اس کے گھر کے سامنے لوگ بجاتے رہے، ناچتے رہے، جھومتے رہے اور کوئی بولنے والا نہیں تھا. وہ میرا بھائی شمس بیٹا، وہ گواہ ہے اس بات کا، میں نے اسے اسی دن دکھایا تھا. کہا دیکھ بازو میں میت ہوئی اور لوگ کیا کر رہی ہے. مسلمانوں کا آپس میں ہمدردی کا عالم ہے، جبکہ وہ ایک چیز حرام ہے. یہ ناچ گانا یہ حرام ہے. شادی کے موقع پر ناچ گانا چاہے کرنے والا کتنا بڑا اہل حدیث عالم دین ہی کیوں نہ ہو، وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ہر اعتبار سے وہ حرام. آپ نکلیے باہر، اللہ نے حرام کیا تھا ناچنے کو، گانے کو. آج ہمارے مسلم بچے، ہماری مسلم بچیاں آپ کو آج کی رات اطمینان سے ڈسکو میں، پب میں مل جائیں گے، آپ کو مل جائیں گے. آپ باہر جائیں. بے حیائی، آج کی رات بے حیائی کی رات ہے، شراب نوشی کی رات ہے، اللہ اکبر، بدکاری کی رات ہے، بدکاری کی رات.
آپ کو میں بتاؤں، آج موجودہ دور میں نے انور بھائی سے اس کے اوپر بھی بات کی تھی کئی دن پہلے کہ یہ بات لوگوں تک پہنچ، سب سے بڑی پریشانی مسلم نوجوانوں کی 3 چیزیں ہیں۔ ایک، ڈرگس کے عادی ہو گئے ہیں، ڈرگس کے عادی ہو گئے ہیں۔ اب وہ ڈرگس، ہم پہلے نشے کی چیز خالی شراب سمجھتے تھے، آج بندہ پیٹرول سونگتا ہے، ڈینڈرائٹ کو جلا کر کے اس کی بو لیتا ہے، 10 ٹیبلٹ دوا کی دکانوں پر ملتی ہے وہ کھا لیتا ہے۔ وہ ایک یہی حیدرآباد میں ایک معاملہ میرے پاس آیا تھا کہ شیخ ایک بندہ جو ہے بہت پریشان ہے، گھر والے بیچے نے، گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا۔ شیخ یاسر جابری حفظہ اللہ نے اس چیز کی نشاندہی کی تھی کچھ دن پہلے ہی، تو انہوں نے بتایا کہ اس نوجوان کو بلایا، انہوں نے بیٹھے، اس نوجوان سے انہوں نے بات کیا، تو اس بچے نے کہا کہ میں نشے کا عادی ہو گیا تھا، لیکن میں نے نشہ چھوڑ دیا، اب مجھے وہ چیز نہیں مل رہی تو میں پاگل ہو جا رہا ہوں، اور گھر کے لوگ سمجھتے کہ مجھے کسی جن نے، کسی شیطان نے پکڑے ہوا ہے۔ یہ اکثر نوجوانوں کی میں حالت آپ کو بتلا رہا ہوں، اکثر نوجوان وہ ڈرگس کے عادی ہو گئے ہیں۔ اور آج کی رات اللہ اللہ، بے حیائی کا بازار گرم، شراب نوشی کا بازار گرم، بدکاری کا بازار گرم، نوجوانوں میں نشے کی اتنی بڑی لت لگ چکی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسے ہی میں آپ کو بتلاؤں، نوجوانوں کی دوسری پریشانی گندی اور ننگی فلمیں دیکھنا۔ یہ انٹرنیٹ اتنا بڑا وبال بنا ہوا ہے، اتنا بڑا وبال، آپ نہیں چاہتے ہوئے بھی آپ جائیں یوٹیوب کے اوپر، کچھ نہ کچھ آپ کے نظر سے گزر ہی جائے گی، آپ کے نہیں چاہنے کے باوجود بھی۔ یہ اتنی بڑی مصیبت بنی، اور شیطان صرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے ہماری طرف، اس کے بعد تو آدمی خود ہی راہ پکڑ لیتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وقت کی بربادی، ٹائم پاس جسے ہم کہتے ہیں، کبھی چائے کی دکان پر، کبھی گیم کی مجلس میں، کبھی دوستوں کے ساتھ، یہ وقت، یہ نوجوانوں کی 3 سب سے بڑی پریشانی ہے آج کی ڈیٹ میں۔ اس پر بات کرنے اور لوگوں کو اس کے تعلق سے ابھارنے کی ضرورت ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آج جو ہے اللہ نے ناچ گانے کو حرام کیا، اللہ نے شراب نوشی کو حرام کیا، اللہ نے زنا کو حرام کیا، اللہ نے بے حیائی کو حرام کیا، اللہ نے بدکاری کو حرام کیا۔ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کی قسم ہم ان سارے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بہنوں سے، اور میں ان ماں باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس چیز کی اپنی اولاد کو چھوٹ دے کر کے رکھی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا بیٹا بدکاری کرتے ہوئے مر گیا، آپ کی بیٹی زنا کی حالت میں مر گئی، بیٹا نشے کے عالم میں دھت ہے، اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، آپ کی بیٹی کہیں پب میں پڑی ہوئی ہے، اس حالت میں اس کی موت ہو جائے، اللہ، آپ کون سا منہ لے کر اللہ کے سامنے جائیں گے؟ میرے نوجوانوں، آج اللہ نے مہلت دی ہے، تم عمل سے دور ہو، جب یہ موت قریب آئے گی، اللہ نے قرآن مجید کے اندر بڑی بہترین بات کی، اور اللہ سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ سورۃ المنافقون کی تلاوت کرو، پڑھو، آیت نمبر 10 میں اللہ نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجْلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ نے آج موقع دیا ہے، اللہ کی عبادت کر لو۔ یہ نئے سال کا جشن، یہ سال ہمیشہ آتا رہے گا جب تک تمہاری زندگی رہے گی، لیکن ایک مرتبہ اگر موت آ گئی، ایک مرتبہ اگر موت آ گئی، اللہ کی قسم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے کا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اللہ نے کہا کہ جب اللہ نے جو مال دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، ورنہ جب موت کا فرشتہ آ کے سامنے بیٹھ جائے گا تب انسان اللہ سے پکار کر کے کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تو تھوڑی سی مہلت دے دیتا۔ نشے کے عالم میں دھت ہو، بدکاری کر رہے ہو، ڈرگس کے عادی بنے ہوئے ہو، گندی ننگی فلمیں دیکھنے کی عادت ہو چکی ہے، ذرا غور کرو، اس عالم میں موت کا فرشتہ آ جائے، ہم کہیں گے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ اس فرشتے کو کہہ دے تھوڑا سا تو ٹھہر جائے، اللہ میرا نشہ تو اتر جانے دے، اللہ مجھے توبہ تو کر لینے دے، اللہ مجھے دعائیں تو مانگ لینے دے۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم کچھ بھی کہہ لو، کچھ بھی کر لو، اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے اسی وقت پر موت آنی ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جو نشے کے عادی ہیں، آپ جو بدکاری کے عادی ہیں، آپ جو بے حیائی کے عادی ہیں، اور جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو چھوٹ دے کر کے رکھا ہے، اللہ کی قسم اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو اللہ کیا کون سا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ اللہ کیا جواب دو گے؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جوانی کی نعمت کے بارے میں پوچھے گا؟
کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے اللہ تعالیٰ اس مالداری، اللہ نے مال دیا ہے، دھوئیں کی طرح پیسہ اڑا رہے ہیں، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ اس پیسے کے بارے میں نہیں پوچھے گا؟ اللہ اس پیسے کے بارے میں نہیں پوچھے گا؟ اللہ نے یہ وقت دیا ہے کہ اللہ اس وقت کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ سنو قرآن، سنو سورۃ النازعات پڑھو، آیت نمبر 34 سے لے کر کے 41 تک کی تلاوت کرو۔ اللہ نے کہا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ نے کہا کہ جب قیامت کی سور پھونکی جائے گی، جب یہ بڑی قیامت آئے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعى، تب انسان یاد کرے گا میں نے کیا اچھا کیا تھا اور کیا برا کیا تھا۔ تب یاد آئے گا کہ ہم نے جب اللہ کے بندے راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھ رہے تھے، جب پوری دنیا فجر کی نماز کے لیے آ رہی تھی، میں کہیں نشے میں نئے سال کا جشن منا کر کے دھت پڑا ہوا تھا۔ ہماری بہنیں سوچیں گی جب کوئی اللہ کی نیک بندی رات کی تنہائی میں اٹھ کے آخری پہر میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہی تھی، میں کسی کے بستر کو گرم کرتے ہوئے بدکاری کا ذریعہ اور سامان بنی تھی۔ اللہ کہہ رہا جب قیامت آئے گی ہر آدمی سوچے گا کیا اچھا کیا ہے کیا برا کیا ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، 70,000 فرشتے جہنم کے لگام کو تھامے جہنم کو کھینچ کر کے لائیں گے، ہماری نظروں کے سامنے ہوگی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، جس نے اللہ کے حد کو توڑا، جس نے اللہ کے حرام کو حلال جانا، جس نے اللہ کے حد کو توڑ دیا، جس نے اپنی زندگی کی قدر نہ کی، جس نے جوانی کی قدر نہ کی، جس نے اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی، کہا اللہ نے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو سب سمجھ لیا، یہ جشن منا لو، ناچ لو، گا لو، یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ نے کہا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، گھبراؤ نہیں، گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈالے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ہاں وہ بندے بھی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جنہیں اللہ کے عذاب کا ڈر ہے۔ سیدنا علی کے پاس ایک شخص آیا، کہا امیر المومنین آپ عید کے دن اتنا سوکھا سوکھا کھانا کھا رہے ہیں؟ کہا لیس العید من لبس الجدید واکل الثرید انما العید لمن خاف الوعید۔ خوشی تو یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا پہن لیں، اچھا کھا لیں، خوشی تو یہ ہے کہ آپ ہر دن قیامت کے دن سے ڈرتے رہے، یہ اصل بندے کی خوشی ہے۔ کہا اللہ نے ایسے جو بندے ہیں نا جن کی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزرتی ہے، جو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر نہیں چلتے، کہا اللہ نے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے بندے کا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنا کر کے رکھا ہے۔ فیصلہ کر لیجئے، سوچ لیجئے کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، کس راہ کو نکلنا ہے اور منزل کہاں تک کی طے کرنی ہے۔ بقیہ آپ سب سمجھدار ہیں، عقل مند ہے، ہوش مند ہے، میں آپ کا ایک دینی بھائی ادنا سا طالب علم ہوں، کچھ باتیں نصیحتاً میں نے کی ہے اور نصیحتاً میں نے کہی ہے جو سب سے پہلے میرے لیے نصیحت، اگر میری کوئی بات کڑوی لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن وہ دل کا درد ہے جو میں نے آپ تک رکھا ہے۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہمارے بہنوں کی حفاظت فرما دے، اللہ تو ہماری بہنوں کی اصلاح فرما دے۔ الہ العالمین آج اہل کفر بڑے سرگرم ہے کہ کیسے وہ ہماری نوجوان بہنوں کو، ہمارے جوان بھائیوں کو اپنے ہتھ کنڈوں کے ذریعہ پھانس لیں۔ اللہ تو ان کی حفاظت فرما دے، اللہ تو ان کی حفاظت فرما دے، اللہ تو ان کی حفاظت فرما دے۔ الہ العالمین تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح کر دے، اللہ تو ہمارے ماؤں کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہمارے بیٹوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہماری بیٹیوں کی اصلاح فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے، اللہ ہم میں جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔